بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم الدرس الحادی عشرہ لیسن نمبر 11 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الطریقۃ الاثریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کتاب مدارس کے نصاب میں شامل اس سے ہم جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ضمائر کا استعمال ہم سیکھیں گے۔ ہم نے پچھلے اسباق میں ضمائر کی دو ٹائپ دیکھی تھیں، ضمیر منفصل، ضمیر متصل۔ تو یہاں پر آج ہم ضمیر منفصل کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پچھلا جو درس تھا ہمارا 10واں سبق، جس میں ہم نے الدرس العاشر، جس میں ہم نے جو ہے مثنیٰ کو پڑھنا، اس کو بنانا سیکھا تھا کہ ہم جب دو کی بات کرتے ہیں کسی بھی چیز کی تو پھر وہاں پر ہم تثنیہ یا مثنیٰ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ضمائر کے استعمال کے ساتھ ہم مزید مثنیٰ اور تثنیہ کو استعمال کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم چارٹ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چارٹ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا کہ جب ہم مثنیٰ کو دیکھیں تو یہاں پر ہما ہما، انتما انتما، یہ بالکل 100% اعراب اور حرکات کے حساب سے بالکل سیم آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کہاں پر ہما اور کہاں پر انتما۔ تو یہ جو سیاق اور سباق ہوتا ہے، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر مذکر کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر ہم ہما کو استعمال کریں گے مثنیٰ کے لیے، دو کے لیے، کہاں پر جو ہے وہ حاضر غائب کے حوالے سے ہم چیزیں۔ تو یہ جب ہم ابھی آگے اپنی مشق کو شروع کریں گے تو یہ بالکل آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم جو ہے وہ غائب مثنیٰ تثنیہ کے لیے، مذکر کے لیے ہما کب استعمال کریں گے، اور اسی طرح سے ہم حاضر میں جو ہے وہ مذکر کے لیے انتما کب استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ چیزیں ہم دیکھیں گے اور اس کو آسانی سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چارٹ میں ہم نے دیکھا کہ انا کا استعمال، انا رجل و ھذا رجل، کہ میں ایک مرد یا ایک آدمی ہوں اور یہ ایک مرد اور ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے ہم انا اور ھذا، ٹھیک ہے۔ انا کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور ھذا کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جملہ ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے، اور آگے نحنو، ٹھیک ہے۔ اب نحنو جو ہے وہ جیسے دوبارہ ہم چارٹ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نحنو جو ہے وہ مثنیٰ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اگر دو کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم نحنو جمع ضمیر استعمال کریں گے، اگر دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی نحنو کی ضمیر استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جو لفظ ہوگا وہ پھر ہم جمع کا استعمال کریں گے۔ وہاں پر ہم یہ جو آنی کی ساؤنڈ ہوتی ہے کہ آخر میں زبر اور اس کے بعد الف اور نون زیر کا اضافہ، تو پھر کیونکہ جب جمع کی ہم بات کریں گے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، جمع کا لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو ہما جو ہے وہ اس سبق میں ہم استعمال کریں گے، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ دونوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس سبق میں جو ہے وہ ہم انتا اور انتما کا استعمال دیکھیں گے مذکر حاضر کے لیے۔ انتا جو ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوگا، دو کے لیے انتما استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے متکلم جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے انا کا استعمال ہوتا ہے، میں،
اور متکلم نحنو کے لیے دو اور دو سے زیادہ کے لیے ہم اس کے معنی ہوتے ہیں، تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنا جو الفاظ کو یا سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کریں گے کہ کون سی ضمیر کہاں پر استعمال ہوگی۔ اس کے بعد پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نحنو رجلانی، ٹھیک ہے نا، نحنو رجلانی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نحنو جو ہے اب اس کو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا دو سے زیادہ کی، تو رجلانی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے یہ دو کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں مثنیٰ تثنیہ کو دیکھا تھا کہ کسی بھی اسم کے آخر میں جو حرکت یا اعراب ہوتا ہے اس پہ زبر لگاتے ہیں اور الف اور نون زیر کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ تثنیہ مؤنث تثنیہ یا مثنیٰ بن جاتا ہے، دو کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا مطلب ہوا ہم دونوں مرد ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم دونوں نحنو رجلانی، ہم دونوں مرد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انتا رجل و انتا رجل، ٹھیک ہے نا، کہ تم یا تو مرد ہے اور تو مرد ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو ہے وہ دو لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ انتا رجل و انتا رجل، تو مرد ہے اور تو مرد ہے، اس کا یہ ترجمہ ہوگا، صحیح ہے نا۔ اور اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں انتما رجلانی، ٹھیک ہے نا، تم دونوں مرد ہو، انتما رجلانی، صحیح۔ ہوا ولد، ہم نے ہوا کہ جو ہے وہ یہ ضمیر استعمال کی تھی کہ یہ واحد مذکر غائب کے لیے، کہ ولدن کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ لڑکے اس کے معنی ہوتے ہیں لڑکا، ہوا ولدن وہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے، وذالک ولدن، ٹھیک ہے نا، تو یہ اور وہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوا ولدن وذاک ولدن، ٹھیک ہے نا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے اور ذاکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، صحیح، کہ ہم جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ لڑکا ہے اور وہ لڑکا ہے۔ اسی طرح سے ہما ولدانی، ٹھیک ہے نا، وہ دونوں لڑکے ہیں، وہ دونوں لڑکے ہیں، تو جب ہم دو کے لیے ہم استعمال کریں گے تو پھر ہما کا استعمال ہوگا۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ دو کے لیے ہم ہما کا استعمال کرتے ہیں، اور انتا جو ہے وہ حاضر مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتما جو ہے وہ حاضر مثنیٰ تسمیہ، ٹھیک ہے، وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ یہاں پر اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آگے من انتما، من انتا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے، لیکن انتما دو کے لیے استعمال، من انتما تم دونوں کون ہو، ٹھیک ہے نا۔ نحنو رجلانی ہم دو مرد ہیں، نحنو رجلانی ہم دو مرد ہیں۔ من نحنو ہم کون ہیں، انتما رجلانی تم دونوں مرد ہو۔ من ہما من ہما، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اس طرح سے ہم اس کا پھر وہ دونوں کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہما رجلانی، وہ دونوں مرد ہیں۔ اس کے بعد ہم انتما، یہاں پہ اب دیکھیے یہ حروف استفہام ہم سیکھ چکے ہیں کہ اسماء استفہام کی دو اقسام تھیں، اسماء استفہام اور حروف استفہام۔ حروف میں ہم نے آ اور حل کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ آ اور حل کسی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے جواب میں نعم یا ہاں یا لا نہیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو
اور اگر ہم تفصیلی جواب دینا ہو تو پھر جو ہے وہ ہم اسماء استفہام وہ کیفا متا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی جو ہے وہ پھر ہم استعمال کریں گے. تو یہاں پر من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ ہما رجولانی، وہ دونوں مرد ہیں. یہ ہم نے کر لیا تھا. اس کے بعد پھر ہم اس وقت پہنچے تھے حل انتما مسلمانی، ٹھیک ہے، حل انتما مسلمانی، کیا تم دونوں مسلمان ہو؟ یہاں پہ سوال. تو اس کا جواب نعم نحن مسلمانی، جی ہاں ہم مسلمان ہیں. تو یہاں پر کیونکہ جو ساؤنڈ ہے وہ آنی کی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ دو کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آگے حل نحن پاکستانیان، حل نحن پاکستانیان، تو یہاں پر جواب میں نام انتما پاکستانیان. نحن حل نحن پاکستانیان، کیا ہم پاکستانی ہیں؟ نام انتما پاکستانیان، ٹھیک ہے. تو کیونکہ عربی میں پے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تو اس لیے یہاں پر جب پے کی جگہ پر ہم با کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ جی ہاں ہم دونوں پاکستانی، ٹھیک ہے نا، ہم دونوں پاکستانی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اب تک چند ایک ضمائر کو استعمال کیا ہے اور ہم نے جو ہے وہ اس میں اشارہ استعمال کیا، ہم نے من کا استعمال کیا اور ہم نے مثنیٰ کو استعمال کر کے ان چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد پھر آگے ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں. حل ہما رجولانی، ٹھیک نا، کیا وہ دونوں مرد ہیں؟ تو اس کا جواب میں لا بل ہما ولدانی، نہیں بلکہ وہ دونوں لڑکے ہیں. تو لا کا مطلب نہیں، بل کا مطلب بلکہ، ٹھیک ہے. اور ہما جو ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوا ضمیر وہ دونوں، ٹھیک ہے. اور ولدانی یہ مثنیٰ جو ہے وہ ولد کی تثنیہ یا مثنیٰ. من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن خالد و محمود، ہم خالد اور محمود ہیں. تو یہاں تک ہم نے جو ضمائر کا استعمال سیکھا ہے وہ مذکر اسماء کے ساتھ ہم نے سیکھا ہے. اگلی مشق جو ہے وہ ہماری وہ مؤنث اسماء کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو استعمال کریں گے. تو یہاں پر یہ دیکھیے اب ہم واحد مذکر واحد مؤنث غائب کے لیے ہما استعمال کریں گے اور اسی طرح سے ہم واحد حاضر مؤنث کے لیے انتی اور مثنیٰ کے لیے انتما، متکلم کے لیے انا اور نحن، یہ جو ہے وہ ہم مؤنث کے لیے استعمال کرنا سیکھیں گے. انتی بنتن، انتا جو ہے وہ مؤنث مذکر کے لیے استعمال ہم نے کیا تھا، انتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے. تم یا آپ یا تو کا لفظ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ بالکل واضح ہو جائے کہ ایک کے لیے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تم سے ہوتا ہے کہ شاید ایک سے زیادہ ہو، تو یہاں پر سیکھنے کی حد تک جو ہے وہ ہم انتی بنتن تو لڑکی ہے، وہ انتی بنتن اور تو لڑکی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آگے انتما بنتانی، تم دونوں لڑکیاں ہو. ہیا بنتن، ہیا بنتن وہ لڑکی ہے. وہ تلکا بنتن اور وہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو ہے وہ تلکا اس میں اشارہ، ہیا ضمیر منفصل، اور تلکا استعمال اس لیے ہوا کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اوپر زالے کا یا ذا کا استعمال کیا تھا مذکر کے لیے. ہما بنتانی وہ دونوں لڑکیاں ہیں.
تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم جملے بنائیں گے مؤنث کے لیے. آگے دیکھتے ہیں. من انتما، تم دونوں کون ہو. نحن بنتانی، ہم دونوں لڑکیاں ہیں. من ہما، وہ دونوں کون ہیں. ہما بنتانی، وہ دونوں لڑکیاں ہیں. اب یہاں پر بھی حروف جو ہے حروف استفہام استعمال ہو گئے سوال کے لیے. بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ کتاب میں حل کا استعمال سکھایا جا رہا ہے. حل انتما بنتانی، سوری یہاں پر جو ہے وہ حل انتما مسلمتانی، کیا تم دونوں عورتیں مسلمان ہو. حل انتما مسلمتانی، تو یہاں پر تا کا استعمال اور آنی کی ساؤنڈ جو ہے وہ ایک تو مؤنث ظاہر کر رہی ہے، اور آنی کی ساؤنڈ جو ہے وہ تثنیہ یا مثنیٰ کو ظاہر کر رہی ہے. حل انتما مسلمتانی، کیا تم دونوں عورتیں مسلمان ہو. نعم نحن مسلمتانی، جی ہاں ہم دونوں عورتیں مسلمان ہیں. حل ہما مصریتانی، کیا وہ دونوں عورتیں مصری ہیں. لا بل ہما پاکستانیتانی، لا بل ہما پاکستانیتانی، نہیں بلکہ وہ دونوں پاکستانی. من انتما، تم دونوں کون ہو. نحن فاطمۃ و زینب، ہم فاطمہ اور زینب ہیں. تو یہاں پر غیر منصرف اسما، جیسے ہم پچھلی بہت دفعہ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ عربی میں خواتین کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. اس لیے یہاں پر فاطمۃ اور زینب، کہ ہم فاطمہ اور زینب. نحن فاطمۃ و زینب، ہم فاطمہ اور زینب ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ ہم طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کریں گے. کسی بھی جو ہے وہ ضمائر کو استعمال کر کے آپ مزید الفاظ سامنے رکھ کے اس کی مشق کر سکتے ہیں. آگے پچھلے اسباق کی طرح اس میں بھی تمرین مشق جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائیں. ٹھیک ہے. راسن کا مطلب ہوتا ہے سر، ایک کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو دو بنائیں گے تو ہم نے کیا چیز آسان سی جو ایک فارمولا ہم نے سیکھا ہے اس کا، کہ جو حرف کے آخر میں جو حرکت یا اعراب ہے اس پر زبر لے کر آئیں گے اور الف و نون زیر کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا راسانی. ٹھیک ہے. دو سر. لسان زبان. لنسانانی، ٹھیک ہے. لسانانی دو زبانیں. ٹھیک ہے. لسان زبان، لسانانی دو زبانیں. صدر سینہ، صدرانی دو سینے. اور اسی طرح سے پھر قلب دل، قلبانی دو دل. بطن پیٹ، بطنانی دو پیٹ. عین آنکھ، عینانی دو آنکھیں. شفت ہونٹ، شفتانی دو ہونٹ. ساق پنڈلی، ساقانی دو پنڈلیاں. قدم پاؤں، قدمانی دو پاؤں. رجل ٹانگ، ٹھیک ہے. رجلانی دو ٹانگیں. تو اس طرح سے ہم نے بہت آسانی سے اس کو واحد سے مثنیٰ یا تثنیہ اس کا بنایا ہے. نمبر 2 پہ ہمیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظوں کو جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. ان الفاظوں کو جملوں میں استعمال کریں. اب یہ یہاں پر جسم کے اعضاء، اس میں خیال رکھیے گا، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، پیر کی شکل میں ہیں، وہ عربی زبان میں مؤنث شمار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وجہانی دو چہرے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہاذانی وجہانی، کیونکہ یہ اس کے آخر میں بولتا نہیں ہے، کوئی مؤنث کی نشانی نظر نہیں آ رہی، تو یہ جو ہے یہ مذکر ہے، تو یہاں پر ہاذانی کا استعمال ہے. لیکن کیونکہ دو ہیں تو اس لیے ہاذانی وجہانی، یہ دو چہرے ہیں. ٹھیک ہے.
अनफानी दो नाक, हाजानी अनफानी ये दो नाक हैं। अच्छा, फमानी दो मुंह, हाजानी फमानी, बतनानी दो पेट, हाजानी बतनानी, ठीक है, जहरानी दो पुश्त कमर, हाजानी जहरानी, जिस्मानी दो जिस्म, हाजानी जिस्मानी। इसके बाद हजरानी दो पत्थर, हाजा हजरानी दो पत्थर, ठीक है, ये दो पत्थर हैं। जदरानी जिदार बोलते हैं दीवार को, जदरानी दो दीवार, हाजानी जदरानी, ये दो दीवार है। तो यहाँ पर जो है वो इसका जो जुमले के मायने बनते हैं, हमने देखा कि हर जिस्म के दो दो आज़ा बताए गए हैं, उनको जो है वो जुमलों में तब्दील करना है। तो हमने इसको कोशिश की है कि इसको जुमला बनाया, मुकम्मल जुमला, क्योंकि दो चेहरे ये मुकम्मल जुमला नहीं है, लेकिन जब हम इसके साथ हाजानी वजहानी या हाजानी अनफानी, हाजानी फामानी, हाजानी बतनानी, हाजानी जहरानी, हाजानी जिस्मानी, हाजानी हजरानी, हाजानी जिदारानी, तो फिर ये जो है इसके जुमले जो हैं वो इस मुकम्मल बनते हैं कि ये दो चेहरे हैं, ये दो नाक है, ये दो मुंह हैं, ये दो पेट हैं, ये दो पुश्तें हैं, ये दो जिस्म हैं, ये दो पत्थर हैं, ये दो दीवारें हैं। तो इस तरह से जो है वो हम इसके जो है वो जुमले बना सकते हैं। अब आगे हम जो है वो मुअन्नस अस्मा को इस्तेमाल करने का तरीक़ा सीखते हैं कि यदानी दो हाथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाथानी यदानी, अब यहाँ पे हाथानी जो है वो मुअन्नस के लिए अगर हम चार्ट में जाकर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो हमें इस तरह से जो है ना वो या ये तो क्योंकि ज़माइर है तो ये यहाँ पे हाथानी, ठीक है ना, ये हमने पिछले असबाक में देखा था जो उसमें इशारा है, तो वहाँ पर हमने हाजा हाथानी हाउलाई ज़ालिका, ठीक है, तिल का, हमने ये सारी चीज़ें सीखने और समझने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर ये इशारे करीब जो है वो बताया इसके साथ, ठीक है ना। तो हमने हाजा, लेकिन मुसन्ना इसका सीखा था हाजानी, ठीक है, मुज़क्कर के लिए, और इस तरह से हमने हाजे ही मुअन्नस के लिए एक और हाथानी मुअन्नस के लिए दो हमने सीखा था। तो यहाँ पर जो है वो हमने हाथ दो हाथ जोड़ी पेयर की शक्ल में होती है, तो हाथानी यदानी ये दो हाथ हैं, ठीक है। उज़नानी दो कान, हाथानी उज़नानी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये मुअन्नस क्योंकि दो मैंने बताया आपको कि जो पेयर की शक्ल में होते हैं वो मुअन्नस शुमार होते हैं, इसलिए यहाँ पर हाथानी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कफ़ितानी दो कंधे, हाथानी कफ़ितानी ये दो कंधे हैं। फ़क़ीदानी दो राने, हाथानी फ़क़ीदानी ये दो राने हैं। रुकबतानी दो घुटने, हाथानी रुकबतानी ये दो घुटने हैं। सय्यारतानी दो गाड़ियाँ, हाथानी सय्यारतानी ये दो गाड़ियाँ हैं। अब सय्यारा, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि सय्यारा के आखिर में सय्यारतुन के आखिर में गोलता होता है तो मुअन्नस शुमार होगी, और जब हम उसको मुसन्ना में तब्दील करेंगे तो फिर क्या होता है कि आखिरी हुर्फ पर ज़बर और अलिफ और नून ज़ेर का इजाफा, तो ये सय्यारतानी दो गाड़ियाँ। तो इसका जुमला हम कैसे बनाएंगे, हाथानी सय्यारतानी ये दो गाड़ियाँ हैं। ज़हरातानी फूल, ठीक है। तो क्योंकि ये साउंड जो है वो मुसन्ना तस्नीया की हम सुन रहे हैं, हाथ ज़हरातानी दो फूल, तो हाथानी ज़हरातानी ये दो फूल हैं। शजरातानी दो दरख्त, हाथानी शजरातानी ये दो दरख्त हैं। तो इस तरह से जो है वो हम मुख्तलिफ़ अल्फाज को सामने रख कर इसकी मज़ीद मशक़ कर सकते हैं ताकि ये चीज़ अच्छी तरह से और मज़ीद याद हो जाए, इसकी प्रैक्टिस, और फिर यहाँ पर अल्फाज के मायने भी जो मुश्किल है वो हमारे सामने है। तो इस तरह से जो है ना वो
یہ ہمارا آج کا درس بھی مکمل ہوا الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.